عمران خان نے آپ کے 1 نومبر 2020 کو اناؤنس کیا تھا 2021 کا سال ختم ہونے سے پہلے وہ اسمبلی میں جی بی اسمبلی میں ٹیبل ہوگا یا فیڈرل اسمبلی میں؟ یہ انشاءاللہ اللہ پہ ہمیں بھروسہ ہے کہ قومی اسمبلی میں یہ بل ٹیبل ہوگا. دودھ کا دودھ پانی کا پانی اس دن ہونا ہے جس دن یہ ٹیبل ہو جائے گا. تو اس سے قبل سب کی باتیں سیاسی ہیں. ایکس چیف منسٹر کا ایک پروگرام دیکھا, انہوں نے انہی اشتہارات کے حوالے سے ایک بات کی, ایسی بھونگیاں نہ مارے کوئی, ہم کوئی چور لٹیرے یہاں پہ جائیدادیں بنانے نہیں آئے. میں آپ کو ابھی واٹس ایپ کر دیتا ہوں کتنا فنڈ ہمیں ملا ہے, کتنا ہم نے ریلیز کیا ہے, وہ میں آپ کو بھیجتا ہوں. 1.5 کروڑ سے کم ہے. اپنے 5 سال کے ٹینیور کو ہمارے 1 سال کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں, اور گلگت بلتستان کی عوام بڑی سیانی ہو گئی ہے. کمپیئر 1 سال کے ساتھ وہ کبھی نہیں کیا. لگ بھگ 400 کے قریب پی سی ونس مختلف ڈپارٹمنٹس کے پلاننگ کے پاس میرے پاس پہنچا ہوا ہے. اس وقت جو بجلی کی صورتحال ہے جس پہ لوگ بڑا سوال اٹھاتے ہیں, پچھلے سال انہی دنوں میں ہمیں 4 گھنٹے بجلی ملتی اور آج 10 گھنٹے بجلی ملتی ہے شہر میں. ان کے دور میں ٹوٹل 10% کام ہوا تھا, ٹوٹل 10%. 90% تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے فنڈنگ کی ہے. جب قیادت پرعزم ہو, سمت کا تعین درست ہو, تو بدل جاتا ہے ترقی و خوشحالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیلی K2 پاکستان سے میں ہوں آپ کا میزبان منظر شبلی. ناظرین, گلگت بلتستان میں آج چونکہ دسمبر کا مہینہ بڑی سردی ہے, سخت سردی سے ہم گزر رہے ہیں, لیکن جب 1 سال پہلے جاتے ہیں ہم اسی سردی کے موسم میں تو ماحول بڑا گرما گرم تھا. نئی حکومتیں بنی, نیا اقتدار ملا, اس کے بعد بڑے وعدے ہوئے, اور کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا میں, اس کے علاوہ اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات حکومت کی 1 سالہ کامیابی کا تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے چل رہے ہیں. تو آج کیونکہ ترقی کے دعویٰ کرنے والے جو اشتہارات چل رہے ہیں یا جو میڈیا کمپین چل رہی ہے, اس حوالے سے وزیر اطلاعات گلگت بلتستان و وزیر ترقیات و منصوبہ بندی فتح اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. فتح اللہ خان صاحب سے آپ سب واقف ہیں, بڑے نوجوان سیاستدان ہیں. آج انہی سے بات کرتے ہیں کیا زمینی حقائق ہے کہ 1 سال کے اندر اتنی بڑی ترقی کی منازل طے ہو چکی ہے. جو ویلکم کہتے ہیں سر آپ کو اپنے پروگرام میں. کیا یہ حقائق ہیں کہ آج کے دور میں یہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں, جتنی میڈیا کمپین چل رہی ہے, یہ گراؤنڈ کے اندر کس حد تک موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شگری صاحب آپ کا شکریہ, آپ کے چینل کا بھی. یقیناً جو بھی گورنمنٹ آتی ہے ان کے پاس ایک تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پہلے 3 مہینے کا یا پھر پہلے 100 دنوں کا یا پھر پہلے 1 سال کا کوئی پلان عوام کو چاک آؤٹ کر کے بتاتے ہیں کہ جی ہماری لائن آف ڈائریکشن ہے. ہم نے اس میں جلد بازی نہیں کی. نمبر 1, بجائے لوگوں کو ہم اس لائن پہ رکھیں, ہماری گورنمنٹ نے, ہماری قیادت نے, چیف منسٹر صاحب نے, بجائے یہاں لوگوں کو میڈیا کے اندر انگیج کر کے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, اپنا کوئی 100 دنوں کا یا 1 سال کا پلان دینے سے بہتر انہوں نے سمجھا, ہماری کابینہ نے سمجھا کہ کیوں نہ ہم عملی طور پہ پرائم منسٹر آف پاکستان, جن کی بہت زیادہ ایک محبت اس علاقے سے ہے, اور ان کے کچھ اعلانات بھی, ایک ڈیولپمنٹل پیکیج کا 370-80 ارب روپے کا, وہ آپ کے سامنے ہے. اس میں کون کون سے پروجیکٹس ہیں, روڈ انفراسٹرکچر کے, پھر واٹر اینڈ پاور کے. کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ آپ جس طرح سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ دعویٰ سچ ہے, نہیں ہے. دعویٰ اس لیے سچ ہے کہ اس کی سب سے جو پہلی مثال آپ غزر چترال روڈ, جس کا ٹینڈر ہو چکا ہے, 3 سیکشنز پہ ٹینڈر ایوارڈ بھی ہوا ہے, اور ان کو موبلائزیشن بھی ان کو ہو چکی ہوئی ہے. تو باقی جو ہمارے پی ایس ڈی پی کے جو بڑے پروجیکٹس ہیں, جس میں شاہراہ نگر ہے, داریل تنگیر جو دونوں ایکسپریس ویز ہیں, اس کے علاوہ استور روڈ ہے,
یہ تقریباً جتنی بھی ہماری پی ایس ڈی پی کی اسکیمیں ہیں ریفلیکٹ ہوئی ہیں، خاص کر پاور سیکٹر کے بھی، اور پاور سیکٹر کے بھی دعوے کرتے ہوتے ہیں پچھلی گورنمنٹ والے کہ جی ہینزل ہم لے کے آئے تھے. آپ ضرور ٹیک اپ شاید پرویز مشرف کے دور میں ہوا تھا، یہ بہت پرانی بات ہے، آپ بھی اس بات کو مانیں کہ یہ 2000s کی بات ہے کہ ہینزل میں ایک بڑا ڈیم بنے گا، بجلی گھر بنے گا. ہماری عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی. تو بات ہوتی ہے کمٹمنٹ کی. پولیٹیکل لوگ کمٹمنٹ کے ساتھ زندہ رہتے ہیں. تو یہاں فرق آپ کو میں بتلانا چاہتا ہوں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور دوسری سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کی جو پولیٹیکل کمٹمنٹس ہیں. ہم نے جو وعدے کیے یا دعوے کیے وہ ہم کاغذوں میں اتارنے میں کامیاب ہوئے. نمبر 1، ان کا جو فورمز ہوتے ہیں، فورمز سب کے ہو گئے ہمارے. اب ان کی جو ایگزیکیوشن کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ ٹینڈر ڈیٹس پہ اب بہت ساری اسکیمیں آ گئی ہیں، ٹینڈرز ان کے ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ ہم کسی کو نیچا دکھانے کی بات بھی نہیں کریں گے، پی ایم ایل این کو یا پیپلز پارٹی کو. ہاں البتہ جس امید سے لوگوں نے ہمیں منتخب کیا ہے، ہم اپنے دور کے آخری 2-3 مہینوں میں یقیناً آپ کے سامنے زندہ رہے تو آئیں گے. اور یہ جو پروجیکٹس ہمارے ہیں ان کے اوپر آپ سوال ضرور پوچھیں گے. اس وقت ہمارے کام کتنا % ہو چکا ہوگا وہ بھی. اور دوسری میں بات بتاؤں، یہ بہت بڑی کمٹمنٹ تھی چونکہ آپ کا علاقہ کانسٹیٹیوشنلی پارٹ نہیں ہے، آئین کے نمبر 1 آرٹیکل اس کے مطابق نہیں ہے. لوگ کہتے تھے کہ گلگت بلتستان میں انٹرنیشنل فلائٹ کا آنا ایک کوسچن مارک ہے. نوٹیفیکیشن ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، آپ خود اس کو تسلیم کریں، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. اور دبئی سے پہلی فلائٹ کی درخواست بھی آئی ہے، انہوں نے اپنا ایک مراسلہ بھیجا ہے، اپلائی کیا ہے. تو یہ پولیٹیکل کمٹمنٹس ہیں. انشاءاللہ ہم عوام سے کیے گئے تمام وعدے، بھلے وہ پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹس ہیں، ہمارے جو صوبائی گورنمنٹ کے جو اے ڈی پی کے ہوں. اس وقت میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آفس سے اٹھ کے آیا ہوں، یہی کہ ہماری جو اے ڈی پی کے جو پروجیکٹس ہیں ان کی جتنا تیز ہو سکتا ہے ان کے فورمز ہو جائیں، اور ہو گئے ہیں. تقریباً 120 کے قریب ہماری نئی اسکیمیں اپروو ہو گئی ہیں، 120 کے قریب. اور جو دوسری جو اسکیمز جو اس وقت اویٹڈ ہیں ان کے پی سی ونز لگ بھگ کچھ 400 کے قریب پی سی ونز مختلف ڈپارٹمنٹس کے پلاننگ کے پاس میرے پاس پہنچا ہوا ہے، اور ان کے لیے ڈیٹ فکس ہو رہی ہیں. بہت جلد ہم تمام اپنی اسکیمز کو اپروو کر کے یقیناً اس کے بعد پھر متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو جاتا ہے، وہ پھر اپنا ڈیٹیل ایسٹیمیٹس اور پھر ٹی ایس ہونا، پھر ٹینڈر ہونا. مارچ کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جو آج اپوزیشن اکثر کہتی ہے کہ ایک سال میں کچھ بھی نہیں کیا، ایک اینٹ بھی نہیں رکھا، ایک اینٹ کی جو وہ بات کر رہے ہیں، اپنے 5 سال کے ٹینیور کو ہمارے 1 سال کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. اور گلگت بلتستان کی عوام بڑی سیانی ہو گئی ہے، کمپیئر 1 سال کے ساتھ وہ کبھی نہیں کریں. اچھا فتح اللہ صاحب، جب ہم 5 سالہ ترقیاتی پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں، جو پلان ہے، یقیناً یہ ایک نئی تاریخ ہے گلگت بلتستان کے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اتنا بڑا پلان ہمیں مل گیا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے. تو 5 سال میں ہمارے پاور سیکٹر میں کتنی جنریشن ڈیولپ ہونے کی گنجائش ہے؟ 180 میگا واٹ، 180 میگا واٹ. 180 میگا واٹ ہم اپنے دور میں انشاءاللہ تعالی. ہماری سچائی، ایمانداری سب سے بڑا ہمارا جو سٹرنتھ ہے وہ یہ ہے. سچائی اور ایمانداری سٹرنتھ ہے. کمٹمنٹ ہماری بالکل عوام کے ساتھ ہے. آپ کو بتائیں کہ ایک پروجیکٹ آپ کا یہ 20 میگا واٹ ہینزل والا ٹینڈر ہوا ہے، شروع ہو یہ بات مان لیا 180 میگا واٹ جو ہے سسٹم میں شامل ہوگا 5 ایئرس کے دوران. لیکن اس وقت جو بجلی کی صورتحال ہے جس پہ لوگ بڑا سوال اٹھاتے ہیں، کنٹیجنسی پلان کیا ہے گورنمنٹ کا؟ میں اس وقت کی بجلی کی صورتحال کا آپ کو بتاؤں. پچھلے سال آپ بھی اسی شہر میں تھے، میں بھی اسی شہر میں تھا.
آپ بتائیں آج دسمبر کی 8-9 تاریخ 7-8 تاریخ ہے. پچھلے سال انہی دنوں میں سچائی اور ایمانداری کی بات لوگ سن رہے ہیں. ہمیں 4 گھنٹے بجلی ملتی تھی اور آج 10 گھنٹے بجلی ملتی ہے شہر میں. آپ ضرور منگوا لیں اپنا پورا پلان، ان کا جو شیڈیول ہے واٹر اینڈ پاور سے. اس میں بسین کا جو ہمارا جو ایریا ہے اور پھر گلگت شہر کا جو ایریا ہے، اس میں اس وقت 10 گھنٹے بجلی ملتی ہے. کونوداس کو 12 گھنٹے ملتی ہے، اس لیے کہ وہاں پہ سمارٹ میٹرز لگے ہوئے ہیں، لوڈ کم ہے وہاں پہ. جٹیال سائڈ میں آج کل تھوڑی بہت ہیو اینڈ جو کرائی ہے، اس کا ریزن یہ ہے کہ ہماری طرف سمارٹ میٹرز لگ رہے ہیں دن کے ٹائم پہ، کیونکہ رات کو ان کو کام کرنا منع ہوتا ہے، دن کو یہ اپنا وہ کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کافی حد تک اس وقت جٹیال میں کرائسس ہیں. میں اس بات کو مانتا ہوں. بائی دی اینڈ آف دس منتھ انشاءاللہ میں یقین دلاتا ہوں اپنی عوام کو کہ جٹیال سائڈ میں بھی بجلی کا جو لیول ہے وہ شہر کے ساتھ برابر ہو جائے گا، اور دسمبر کے اینڈ تک ہمارے جو 10 میگا واٹ کا جو ڈی جی سیٹس ہیں، تھرمل جنریٹرز جو پہنچ رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ جب جنریشن ان کی شروع ہوگی تو ڈسٹرکٹ گلگت کے اندر جو شہری جو آبادی ہے، چونکہ اب میرا اپنا جو گاؤں ہے جگلوٹ ہے، آپ جگلوٹ کی کسی بھی طرح سے انویسٹیگیٹ کریں، بہت زبردست بجلی ہے. آپ دیہی علاقوں میں بہت سائڈوں میں جائیں بجلی بہتر ہے. اگر کرائسس ہیں تو شہر میں ہے. اور بجلی میں جو پیک آورس ہوتے ہیں شام کے، یہ جو ٹائم ہوتا ہے، یہ اصل سب سے زیادہ ہیکٹک ہوتا ہے. اگلے اس مہینے کے اینڈ تک اور اگلے مہینے کے فرسٹ ویک تک ہم عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ ان کو پیک آورس میں پورے شہر کو بجلی ملے گی. جیسے ہی ہمارے یہ ڈیزل جنریٹرز پہنچتے ہیں، انشاءاللہ اس کرائسس کو ہم منیمائز کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور لوگ تبدیلی دیکھیں گے. آج میں نے کہا نا، دسمبر کے فرسٹ ویک میں پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال 4 گھنٹے بجلی ملتی تھی، دسمبر کے اینڈ تک 2 گھنٹے پہ آ گئی تھی 24 گھنٹے میں. آج کے دن آپ شہر میں سچائی سے پوچھیں، لوگوں سے پوچھیں کتنے گھنٹے آپ کو بجلی ملتی ہے. سر محترم، 10 گھنٹے میں نے دعویٰ کیا. آپ عوام کو بجلی مل جائے گی، تھرمل بھی چلے گا. تو تھرمل جو بجلی ہمیں مل جائے گی وہ تو 65 روپے کا پر یونٹ آپ کو پڑ رہا ہے. نہیں 65 بالکل نہیں ہے. 10 میگا واٹ آپ چلائیں گے. ہم عوام کی جیب سے نہیں نکالیں گے. عوام تسلی رکھے، مطمئن ہو جائے. ان کو جو سیاسی ہمارے کچھ شہزادے شام کو آج کل جو اقتدار سے باہر رہتے ہوئے ان کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، وہ بس اپنے پچھلے دور کی چوریوں کو چھپا کے اپنی اچھائیوں کو اس طرح سے وہ پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ بجلی مہنگی کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. ارے بھائی، ہم اس عوام کے ووٹ سے آئے ہیں. کیبنٹ میں آیا تھا یہ ایشو؟ ہاں بالکل آیا تھا. ہم ٹیرف بڑھانے کا، اس کو میں تھوڑا سا آپ کو نا ٹچ دیتا ہوں. جو 1 یونٹ سے 200 یونٹ تک استعمال جو بجلی کرتا ہے، وہ کون سا طبقہ ہوتا ہے؟ سب سے غریب. اس کے لیے 1 ٹکا ہم نہیں بڑھا رہے. فار یور کائنڈ انفارمیشن. پھر 200 یونٹ سے 400 یونٹ تک جو صارف بجلی استعمال کرے گا، اس کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں بڑھا رہے. کچھ پیسوں کے حساب سے ہم بڑھانے جا رہے ہیں. 400 یونٹ سے جا کے 800 یونٹ تک جو استعمال کرے گا، وہ ایلیٹ کلاس تو ہوگی نا. اس کی جیب سے کیا نہ نکالیں. ہم تو وہ عوام جو غریب ہے، جن کو مشکلات ہیں، جو اپنا گزر بسر مشکل سے کرتے ہیں، ان کو ریلیف دیں. جو ایلیٹ کلاس، آج میں اپنے ساتھ کمپیئر کروں ایک ایسے بندے کو جس کے گھر میں 15,000 یا 19,000 20,000 اس کی انکم ہو، بجلی کا بل میں بھی وہی دے دوں، اس سے بھی اتنا ہی لیا جائے، یہ نا انصافی ہے. یہی تحریک انصاف ہے جو انشاءاللہ انصاف کر کے دکھائے گی اور امپلیمنٹ بھی ہم یہ کروا دیں. ذرا آتے ہیں، چونکہ یہ ایشو، کیونکہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں سڑکیں بھی بن رہی ہے، پاور ہاؤسز بھی بن رہے ہیں. یہ نیا ایشو کل سے کھڑا ہوا ہے کہ 20,000 بوری گندم کٹوتی. پہلے ایک ایشو یہ تھا کہ
مطلب غیر معیاری گندم کھلائی جا رہی ہے. اس کے بعد اب ایشو آ گیا کہ جناب وہ ریٹ زیادہ دینے کی وجہ سے یہ ایشو آپ کی 20,000 گندم کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں پاسکو کی طرف کچھ احتجاج بھی ہوئے ہیں. پاسکو کی طرف سے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یہ کوئی پہلی دفعہ ایسا لیٹر نہیں آیا. ہر سال آتا ہے, آپ کو پتہ ہے, لوگوں کو پتہ ہے, یہ روٹین ہے, یہ تھم جائے گا. میں لوگوں سے کہتا ہوں یہ تھم جائے گا, کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں کوالٹی کی جہاں تک بات ہے, چیف منسٹر صاحب نے پرائم منسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ بھی کی ہے کہ ہمیں اس قسم کا جو گندم مل رہا ہے اس سے ہمیں مشکلات زیادہ ہیں, تو لہٰذا ہمیں اس گندم کے اندر کچھ بہتر کوالٹی والی دے دیں. وہ بات ہوئی ہے, انشاءاللہ ہو جائے گی. یہ خطوط کس نے لکھے تھے ویسے گندم بڑھانے کے لیے؟ سابق چیف منسٹر صاحب. سابق چیف منسٹر نے لکھا تھا. آج کل میڈیا کے سامنے بڑے اس سے آتے ہیں, نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی حیا ہے. تو ہم نے کوئی خط نہیں لکھا. اگر ہم سابق چیف منسٹر کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے ایک 8 پیجز پہ پورا ایک پلندہ وائٹ پیپر آپ کی گورنمنٹ کے حوالے سے شائع کیا تھا. اس پہ کیا کمنٹس کریں گے؟ کمنٹس کیا مطلب, دیکھیں سابق چیف منسٹر نے 5 سالہ دور میں جو کام کیا ہے آج کل وہ باتیں ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب بھی وہ میڈیا کے سامنے کہیں ٹاک شوز پہ بیٹھتے ہیں, کہیں پریس کانفرنس میں بیٹھتے ہیں, ٹھیکہ ٹھیکیداری, ٹھیکہ ٹھیکیداری, ٹھیکہ ٹھیکیداری. اس سے پریس کانفرنس شروع ہوتی ہے, اس سے پریس کانفرنس ختم ہوتی ہے. تو ان کی زبان میں صرف ٹھیکہ ہے اور ٹھیکیداری ہے, کیونکہ وہ 5 سال یہی وہ کرتے رہے. انہیں تکلیف اس بات پہ ہے کہ تحریک انصاف کے آنے کے ساتھ ساتھ ہمارے جو میگا پروجیکٹس ہیں جو گلگت بلتستان کے لیے ہم لے کے آئے ہیں, اور جو ایک مائل سٹون ہوتا ہے اس کو سیٹ کیا, اس کو اچیو کرنے کے لیے ہماری جو اسٹرگل رہی ہے, وہ چونکہ ایک 5 سال اپنا ٹینیور پورا کر کے باہر نکلے ہیں, ان کو اس بات کی حیرت ہو رہی ہے کہ یار میں 5 سال میں جو PSDP کے پروجیکٹس تھے وہ ایگزیکیوٹ کرنے میں ناکام ہوئے. وہ پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ہمارے PSDP کے جو PMLN کے دور کے دیے ہوئے تھے پروجیکٹس تھے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے روکے ہیں. یہ کہتا ہے نا سر؟ یس. آپ میری ابھی اس کے اوپر وضاحت سن لیں. اسکردو روڈ PMLN کا دیا ہوا تھا. 2018 کے جون جولائی میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی ہے. یہ روڈ 2018 سے لے کے 2021 تک کمپلیٹ ہوئی ہے. ان کے دور میں ٹوٹل 10% کام ہوا تھا. ٹوٹل 10%. 90% تو PTI کی گورنمنٹ نے فنڈنگ کی ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ کا یہ جو کارڈیک ہاسپٹل ہے, کارڈیک ہاسپٹل ان کی مرہون منت ہے. ہم کسی کی اچھائی کو اچھائی کی ہی نظر سے دیکھنے والے لوگ ہیں, لیکن اس کی کمپلیشن, اس کی فنڈنگ فیڈرل گورنمنٹ ہی کرتی رہی جو تحریک انصاف کی ہے. نلتر کی جو شاہراہ ہے وہ روڈ ان کے دور میں آیا تھا, لیکن اس کے اوپر آج بالکل اپنے اینڈ پہ وہ پروجیکٹ پہنچ رہا ہے. بلکہ وہ پیپلز پارٹی مہدی شاہ کے زمانے سے نہیں, یہ سارے پروجیکٹس نا بہت پرانے 15 20 25 30 سال پہلے کہیں فیزیبلٹیز بنی ہیں ان کی. اور فیزیبلٹیز بننے کے بعد ایک گورنمنٹ آئی, انہوں نے تھوڑا سا پتھر کو آگے کیا ہے, دوسری گورنمنٹ نے تھوڑا سا پتھر آگے کیا ہے, لیکن جو زبردست قسم کا جو پتھر کو ہیرا جو بنایا ہے نا وہ تحریک انصاف نے بنایا. مانتے ہیں تحریک انصاف نے سب کچھ کیا, ڈیولپمنٹ پروجیکٹس دیے, 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ دیا, مطلب یہ تمام چیزوں کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں. عمران خان نے آپ کے 1 نومبر 2020 کو اناؤنس کیا تھا, آئینی صوبے کی بات کی تھی. کافی ڈیبیٹس ہوئی, بڑے فورمز پہ ڈسکس ہوا, فائنل سٹیج پہ کچھ چیزیں آ گئی. اب کیا یہ 2021 کا سال ختم ہونے سے پہلے وہ اسمبلی میں GB اسمبلی میں ٹیبل ہوگا یا فیڈرل اسمبلی میں؟ کیا دیکھیں GB اسمبلی میں ٹیبل ہو کے مسئلے کا حل تو نہیں ہے, یہاں ہر دور حکومت میں ہوتا رہا ہے, ریزولوشن ایک ہوتی ہے وہ پاس ہوتی رہی ہے. یہ انشاءاللہ اللہ پہ ہمیں بھروسہ ہے کہ قومی اسمبلی میں یہ بل ٹیبل ہوگا, اور ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ PPP کا اپنا نیریٹیو ہے, PMLN کا بھی نیریٹیو ہے, ان کا یہ الیکشن کیمپین کی پالیسی سمجھ لیں آپ, ان کا ویژن سمجھ لیں. ہم سب کا مشترکہ یہ ویژن ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی اس دن ہونا ہے جس دن یہ ٹیبل ہو جائے گا. تو اس سے قبل سب کی باتیں سیاسی ہیں. ویسے قومی اسمبلی میں ٹیبل گورنمنٹ کرے گی یا اپوزیشن؟ گورنمنٹ کرے گی. گورنمنٹ دیکھیں میں بات بتاؤں, ڈرافٹ
गवर्नमेंट का बना हुआ है, गवर्नमेंट का बना, प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा, ये तो आप सबको पता है। अब पहली दफ़ा गवर्नमेंट तक खुद सिटिंग गवर्नमेंट इस गिलगित बल्तिस्तान को एक सूबे की शक्ल देना, आइनी शक्ल देना और यहाँ के लोगों को मेन स्ट्रीम के अंदर दाखिल करना, ये पहली दफ़ा सिटिंग गवर्नमेंट कर रही है। अदरवाइज़ पहले क्या होता था? पहले होता था गवर्नमेंट खामोश रहती थी, अपोजिशन की जमातें इसके ऊपर ज़्यादा वावेला कर रही थी। हम तो आज भी उसी लफ्ज़ के ऊपर, लाइन के ऊपर खड़े हैं कि इंशाअल्लाह हम अपने दौर में गिलगित बल्तिस्तान को उबूरी आइनी सूबे के लिए बिल टेबल करेंगे। उसके बाद वोटिंग के मरहले में पता चलेगा कौन कहाँ पे खड़ा है। नाजरीन, फतहुल्लाह खान साहब को आपने सुना, बड़ी तफसील के मैं साथ हुक्म करें। मैं एक चीज़ यहाँ वजाहत एक और भी करूँ। कल मैंने एक्स चीफ मिनिस्टर का एक प्रोग्राम देखा, उसमें उन्होंने इन्हीं इश्तहारात के हवाले से एक बात की। इन्हीं इश्तहारात के हवाले से हमने भी आपसे बात की। 5 करोड़ रुपए उसने कहा कि जी हमने गवर्नमेंट ने इसके ऊपर खर्च किया है, 5 करोड़ का उसने दावा किया है। मैं शिगरी साहब, आप चूँकि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट भी ज़्यादा हैं, मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर देता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट होगी, जो फ़ंड हमने इस पूरे इश्तहारात के लिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, अखबारात से लेके सब, कितना फ़ंड हमें मिला है, कितना हमने रिलीज़ किया है, वो मैं आपको भेजता हूँ। 1.5 करोड़ से कम है। ऐसी भोंगियाँ ना मारे कोई। हम कोई चोर लुटेरे यहाँ पे जायदादें बनाने नहीं आए, महलात हम बनाने नहीं आए हैं। तो लिहाजा लोगों को गलत पट्टी पड़ा के आप ये ना समझें कि आप बड़े ईमानदार थे। तो इंशाल्लाह लोगों को आप झूठ बोलेंगे, हम लोगों को सच बताने के लिए आप ही के कैमरे के सामने आते रहेंगे। नाजरीन, आपने सुना फतहुल्लाह खान साहब को, वज़ीर इत्तलात गिलगित बल्तिस्तान को। इन्होंने डेवलपमेंट प्लान पे भी जहाँ पे तफसीली गुफ्तगू की, वहाँ पे जो पब्लिक जो इश्यूज़ थे, ख़ासकर बिजली का, गंदम का और दीगर मामलात थे, अपोजिशन के कुछ सवालात थे, उनका भी खुल के जवाब दिया। आपके फ़ीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जब क़यादत पुरज़्म हो, समत का तायुन दुरुस्त हो, तो बदल जाता है तरक्की और खुशहाली का मंजर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान की क़यादत में नया गिलगित बल्तिस्तान बनने जा रहा है। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने अपने पहले साल में ही सूबे को तरक्की और खुशहाली के राह पर गामज़न किया। वफाकी हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए 370 अरब रुपए मालियत के तरक्याती पैकेज की मंजूरी दी, जिसकी मदद से 5 साल की मुद्दत में शाहराहों के 5 अहम मंसूबे, जिनमें गिलगित चित्राल एक्सप्रेसवे, दारिल तांगीर एक्सप्रेसवे, अस्तौर वैली रोड, नलतर एक्सप्रेसवे, शाहराह नगर, रायकोट थाकोट शाहराह की तामीर के मंसूबे शामिल हैं। 70 बरसों में बिजली की कुल पैदावार 135 मेगावाट थी। मौजूदा सूबाई हुकूमत 150 मेगावाट के मंसूबे 3 से 4 साल में मुकम्मल करेगी, जिनमें रीजनल ग्रिड 54 मेगावाट अताबाद, 30 मेगावाट गवाड़ी, 26 मेगावाट शगरथंग, 20 मेगावाट हेंसल, 16 मेगावाट फेज 3 नलतर और 4 मेगावाट थकचलास पावर प्रोजेक्ट मुकम्मल किए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान को उबूरी आइनी सूबे का दर्जा देने के लिए खुसूसी कमेटियों का क़याम। गिलगित बल्तिस्तान में क्राइम रेट में 40% तक की नुमाया कमी। गिलगित शहर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फिजिबिलिटी और स्कर्दू एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस देने के लिए नोटिफिकेशन का इजरा। वफाक की जानिब से शॉन्टर टनल फिजिबिलिटी, बाबूसर टनल फिजिबिलिटी, स्टोंग नाला फिजिबिलिटी, गिलगित में सीवरेज और सैनिटेशन का मंसूबा। वजीर आज़म पाकिस्तान के ग्रीन पाकिस्तान विजन के तहत गिलगित बल्तिस्तान में बिलियन ट्री सोनामी शजरकारी मुहिम का आगाज और माहौल और जंगली हयात की अफजाइश के लिए 4 नए नेशनल पार्क का ऐलान किया गया है। मवासलात के बेहतर निजाम के लिए 3G 4G स्पेक्ट्रम नीलामी का अमल मुकम्मल हो चुका है। सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए सूबाई बजट से 107 नई स्कीमों की मंजूरी दी गई और 67% बजट का इजाफा किया गया। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का इजरा, डॉक्टरों की तनख्वाहों में 150% तक का इजाफा, मेडिकल कॉलेज गिलगित में खुसूसी ट्रॉमा सेंटर, सूबे के तमाम 10 अजला में इंतहाई निगहदाश्त के खुसूसी मराकज का क़याम अमल में लाया जा रहा है। हालिया इक़दामात की बदौलत गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन की शरह मुल्क के दीगर अहम शहरों की निस्बत मस्बत अशारियों में है।
शोबा तालीम के बजट में पहली बार 24% का मजमूई इजाफा किया गया। स्कूलों में असातिज़ा की कमी को पूरा करने के लिए नए असातिज़ा की भर्तियां। गिलगित बल्तिस्तान के तलबा के लिए 648.676 मिलियन रुपए की मालियत से अव्वलीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज। पराक्रम यूनिवर्सिटी के जेर इंतजाम इंजीनियरिंग फैकल्टी, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के जेर इंतजाम विजुअल आर्ट्स सेंटर का क़याम। सरकारी स्कूलों में ECD सेंटर्स, मिडिल और हाई स्कूल्स के तलबा के लिए सफरी वज़ाइफ को इजरा किया गया। सयाहत की बेहतरी के लिए सूबाई हुकूमत ने सालाना बुनियादों पर बैनुल अक़वामी सयाहती मेले और सयाहती नुमाइशी तकारीब में गिलगित बल्तिस्तान की शिरकत को यकीनी बनाया जा रहा है। मकामी सतह पर आइस हॉकी फेस्टिवल, खुंजराब स्नो मैराथन, नलता स्नो स्कीइंग, एवलांच रेस्क्यू ट्रेनिंग और देवसाई में पहली स्की ट्रैवर्सिंग का इनेकाद किया गया। महकमा तामीरात आमा के लिए 3 अरब 14 करोड़ से ज़ायद मालियत के मंसूबे रखे गए, जिनकी मदद से 820 किलोमीटर तवील सड़कें तामीर की गईं, जिनमें स्कर्दू की सड़कों की तज़ीन व मरम्मत, कोनुदास्ता हिंज रोड और ओ शिखंदास्ता जलालाबाद रोड की तामीर शामिल है और 1 अरब रुपए की मालियत से 50 मुख्तलिफ पुलों को मुकम्मल किया जा चुका है। महकमा पानी और बिजली में मौजूद निज़ाम की बेहतरी के लिए वज़ीर आला की खुसूसी हिदायत पर 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ई गवर्नेंस में बेहतरी के लिए टेंडरिंग, फूड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, मादनियात की रिमोट सेंसिंग और GPS के इस्तेमाल, हस्पतालों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, वज़ीर आला टास्क मैनेजमेंट सिस्टम, वज़ीर आला शिकायत सेल, माजूर अफराद के लिए रजिस्ट्रेशन का निज़ाम और सरकारी इदारों की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम का नफाज अमल में लाया गया है। कानूनी, माली और इंतजामी उमूर की अंजामदही के लिए पब्लिक पॉलिसी के इश्तिराक से काम करने की खातिर सोनी जवारी सेंटर, फूड अथॉरिटी, मिनरल डिवीजन अथॉरिटी, गिलगित बल्तिस्तान पावर पॉलिसी, गिलगित बल्तिस्तान लैंड रिफॉर्म्स, गिलगित बल्तिस्तान फाइनेंस बिल की मंजूरी, सरकारी मुलाजमीन के लिए 25% स्पेशल अलाउंस की मंजूरी। सूबाई बजट का हुजम तारीखी इजाफे के साथ 66 अरब से बढ़ाकर 106 अरब कर दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान पेपरा रूल्स पर कानून साजी और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में बेहतरी लाने के लिए इक़दाम किए गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में एहसास प्रोग्राम को गिलगित बल्तिस्तान तक वसअत दी गई है। दयामिर भाषा डैम मुतासिरीन के देरीना मुतालबे की रोशनी में चूल्हा अदायगियों के लिए इक़दाम किए गए। जगलॉट स्कर्दू रोड की तामीर के काम में तेजी के लिए फंड्स के बर वक्त इजरा की बदौलत अब तक 95% अदायगियाँ की जा चुकी हैं। इन तारीख साज मंसूबों की मदद से गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की के नए दौर का आगाज हो चुका है। खित्ते की तामीर और तरक्की और खुशहाली के विजन और दूरअंदेशी के बायस मफाद आमा के मंसूबों की तकमील से एक नया संग मील उबूर होगा।